نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين صدق رسول الله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تعالی جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین قائدنا وقائد الغر المحجلین جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج یہ تقریب سعید بسلسلہ شادی خانہ آبادی عزیز القدر حضرت مولانا حافظ محمد زبیر صاحب زید مجدہ سلم اللہ تعالی اور ان کی ہمشیرہ کی نکاح کے سلسلہ کے اندر جو ہمارے ہاں رسم مہندی ہوتی ہے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حضور شکریہ کے لیے اس کے ذکر اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذکر کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کی تقریب کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور اس نکاح کی برکات عطا فرمائے اور ہمارے عزیز القدر کو اور ان کے ہمشیرہ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام یہ ایک دین رحمت ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارا خالق و مالک رحیم ہے اور اس نے ہمیں رحمت والا دین عطا فرمایا ہے اور اس کا ہر حکم وہ رحمت ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں اور رحمتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک ہے ہمارے ذہن کے مطابق خوشی اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خوشی کا اظہار۔ ایک ہم اپنے ذہن کے مطابق خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک وہ خوشی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کے اندر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور حقیقی خوشی وہی ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل حال ہو۔ حقیقی خوشی وہی ہے، اور جس کو اللہ اور اس کا رسول خوشی کہے، خوشی وہی ہے۔ باقی خوشی نہیں وہ، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ خوشی وہ غمی کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے۔ تو یہ ایسے مواقع پہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، آج ہم اس نعمت کے شکریہ کے لیے اس کے حضور اظہار تشکر کے لیے اور اس کا ذکر کر کے اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنے اس عمل کو، اپنے اس خوشی کو ہم بابرکت بنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نکاح یہ خالصتاً ایک
مذہبی اور شرعی حکم ہے جس کی ادائیگی جو ہے وہ مسلمان کے لیے جو ہے وہ لازم ہے، اور اس حکم شرعی کی ادائیگی کے اندر بھی ہم بڑا افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس نکاح کی تقریب، اس کی برکتیں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اسی وقت ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی اس خوشی کا اظہار کریں گے۔ قرآن مقدس کے اندر رب تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حکم شرعی کا ذکر بھی فرمایا، اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ جو آیا مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، محبوب آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، تو یہ نکاح جو ہے نا یہ پہلے رسولوں کی بھی سنت ہے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہ رسول جو بھیجے نا ان کے لیے ہم نے ازواج بھی بنائی، یعنی ان کا نکاح، ان کی بیویاں بھی ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو گویا کہ یہ نکاح یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے جس کا ذکر رب تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان کے نکاح بھی ہوئے، ان کی بیویاں بھی ہوئیں، اور ان کی جو ہے اولاد بھی ہوئی۔ تو گویا کہ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے نکاح فرما کر ہمارے لیے راہ کا تعین فرما دیا، چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہ نکاح جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر آپ کے دروازہ پاک پر کچھ صحابہ حاضر خدمت ہوئے، اور آپ کے معمولات کے متعلق ان صحابہ نے پوچھا۔ سیاستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ، تو آپ کے معمولات، سرکار کے معمولات ان صحابہ کو بتائے گئے، تو وہ نوجوان تھے، ان کے جذبے تھے، نیکی کا ایک ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ تھا، تو انہوں نے جب سرکار کے معمولات شب و روز کے سنے نا، انہوں نے اس کو قلیل سمجھا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ جن کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے خلاف اولا، چھوٹے بڑے خلاف اولا سارے کام جو ہیں وہ معاف فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا ترجمہ کہ آپ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے آپ کے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو آپ اگر تھوڑی بھی عبادت کریں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگا میں آج کے بعد ساری رات جو ہے قیام اللیل کیا کروں گا، ساری رات اللہ کے حضور قیام کے اندر گزارا کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں زندگی بھر ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے جدا رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ اس طرح وہ صحابہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے اپنے جو ہے وہ اظہار خیال کرنے لگے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر ان کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ سرکار باہر تشریف لائے، سرکار نے سن کر فرمایا ارے میرے صحابہ تم آپس میں ایسی ایسی گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم ایسی ایسی گفتگو کر رہے تھے، ہم نے آپ کے دن رات کے جو معمولات سنے ہیں تو اس کو آپ کی شان تو ورا الورا ہے،
آپ تھوڑا بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ کافی ہے. لیکن ہم تو ایک عام انسان ہے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری جو ہے وہ کثرت سے ہونی چاہیے. لہذا ہم نے اس لیے یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے. سرکار نے فرمایا انی لاخشاکم، اے میرے صحابہ، انی لاخشاکم واتقاکم. سرکار نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں تم سے زیادہ تقوی والا بھی ہوں. یہ نہیں کہ میرے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سرکار نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اس کے اندر جو ہے روزے کے اندر افطاری بھی کرتا ہوں، یعنی درمیان میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں. صحابہ یہ مطلب نہیں کہ تم ہر چیز کو چھوڑ چھڑا کر بس ایک طرف ہو جاؤ، بلکہ پھر سرکار نے یہ جو مشہور حدیث مبارکہ ہے نا علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اسی موقع پر سرکار نے فرمایا. سرکار نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ ان لجاسدک علیک حق، فرمایا یہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وآتوا کل ذی حق حقہ، ارے ہر حق والے کا حق ادا کر دو. میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اپنے سارے حقوق ادا کرتا ہوں. تو پھر سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صحابہ نکاح یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے رستے پہ چلنے والا نہیں. فلیس منی، وہ میرے رستے والا نہیں ہے. تو گویا کہ یہ نکاح یہ اپنے جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرنا، بال بچے کے حقوق ادا کرنا، یہ ایک شرعی حکم ہے جس کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے. اور یہ اولاد کا حصول، یہ انبیاء نے بھی اس اولاد کے حصول کے لیے دعائیں مانگی ہیں. اور ایسے موقع پہ میں ایک دو باتیں اسی حوالے سے کہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اگر یہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت اور اس کے اندر ہر لمحہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. لیکن جب ہمارے لیے پریشانیاں بنتی ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق جو ہیں ان کو متعین فرما دیا. اگر ہم ان اسلامی اصولوں کے مطابق، احکام کے مطابق، سرکار کے ارشادات کے مطابق ان حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حدیث مبارکہ، سرکار ارشاد اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، جس کا خلق اچھا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا جو ہے سلوک اچھا ہے. اور سرکار نے فرمایا میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے. یہ گھر والوں یہ جو ہے اہلیہ کے ساتھ جو ہے بیوی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. گھروں میں رہتے ہوئے آپس کے اندر تکرار بھی کی بسا اوقات نوبت آ جاتی ہے، بسا اوقات آپس کے اندر چپکلش بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو ہے آدمی آپے سے باہر ہی ہو جائے،
بلکہ رب تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے، اور مرد کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ برداشت کی قوت جو ہے وہ رکھی ہے۔ حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور مبارکہ کے اندر آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، تو آپ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی شکایت لگانے کے لیے، اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آپ کے دروازے کی طرف چلا۔ تو اس وقت اس طرح بلند عمارتیں تو نہ ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، کچے مکانات ہوتے تھے، آدمی اندر گفتگو کرے۔ آج بھی باہر دروازے سے باہر جو ہے بلند آواز سے گفتگو کی جائے تو گلی میں آواز آ جاتی ہے، لیکن اس وقت دیواریں چھوٹی ہوتی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آدمی اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے پہنچا، تو آگے کیا معاملہ اس نے دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ آپ سے جھگڑ رہی ہے، بلند آواز سے جو ہے وہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ وہ جو ہے نا اس نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا کہ میرا کوئی حل ہو جائے، تو ان کے گھر کے اندر تو اپنا معاملہ اس طرح کا ہے کہ ان کی فاروق اعظم جن کے نام سے کفر جو ہے وہ لرزتا تھا، اور جو ہے کوئی آدمی اگر جو ہے وہ کوئی عیب والا ہوتا تھا تو وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا، تو وہ فاروق اعظم جن کا جو ہے وہ روب اور دبدبا اس جو ہے وہ اس کا ایک نام تھا، تو وہ کہنے لگا گھر کے اندر ان کا حال یہ ہے، باہر ان کا بڑا روب ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ واپس چل جانے لگا، فاروق اعظم کی نظر اس پر پڑی، اس کا وعد لگائی، بھائی بات سن جاؤ۔ وہ واپس آیا، پوچھا کیسے آیا تھا؟ کہنے لگا نہیں جی ویسے میں جو ہے ادھر آیا تھا، تو میں نے کہا آپ نے فرمایا نہیں بتا کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ آخر جب آپ نے جو اس کو جو ہے بار بار پوچھا تو اس نے عرض کیا جناب میں تو اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا، لیکن جہاں جب آیا تو معاملہ برعکس دیکھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ سے جھگڑ رہی ہے، تو میں نے کہا میں نے کیا شکایت لگانی ہے؟ ان کے گھر کے اندر ان کی اہلیہ محترمہ خود ہی ان کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، تو میں اس لیے جو ہے آپ کا جھگڑا سن کے میں واپس جانے لگا۔ آپ نے فرمایا میری بات سن، فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ میرے کپڑے بھی صاف کرتی ہے، یہ میرے لیے کھانا بھی بناتی ہے، یہ میرے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اگر اتنے کاموں کے لیے میں اپنا جو ہے کوئی نوکر رکھوں تو میرے لیے کتنی دشواریاں اور کتنے لیے میرے لیے جو ہے یہ سارے معاملات پورے کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مفت میں یہ نوکر دی ہے، یہ سارے میرے معاملات پورے کرتی ہے اور مجھے اس پر کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور اتنی میری خدمت کرتی ہے، میرے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، میری بھی خدمت کرتی ہے، میرے لیے کھانا بھی بناتی ہے، میرے لیے جو ہے وہ میرے کپڑے بھی صاف کرتی ہے، اور اگر اس نے کوئی گفتگو کر لی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو سنوں اور برداشت کروں، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو برداشت کروں۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تو یقیناً ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون آ سکتا ہے۔ اگر کبھی اہلیہ کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو بندہ اس کو سنے اور برداشت کرے۔ اسی طرح سرکار نے عورت کو بھی جو خاوند کے حقوق ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے سرکار نے ارشاد فرما دیا، اور سرکار نے عورت کے لیے ایک بڑا مختصر نصاب مقرر فرمایا۔ عورت کا نصاب سرکار نے بہت مختصر، سرکار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، سرکار نے ارشاد فرمایا لا صلت المرأۃ خمسہا واطاعت بالہا، ایک روایت کے اندر ہے وصامت شہرہا وعفت فرجہا واطاعت بالہا فلأی ابواب الجنۃ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی صرف نماز پڑھے، زیادہ لمبے نفل نہیں، 5 وقت کی صرف نماز پڑھے، اور اگر رمضان مبارک پائے تو اس کے مہینے کے روزے رکھے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، پاک دامنی اختیار کرے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، سرکار ارشاد فرمایا جب وہ فوت ہوگی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرمائے گا ہے میری بندی یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ صرف بہت مختصر نصاب عورت کے لیے کہ 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، پاک دامنی اور صرف خاوند کی اطاعت، یہ 4
جو ہے عورت اگر یہ 4 چیزیں اختیار کر لے تو انعام کتنا بڑا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دنوں سے فرمائے گا میری بندی یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ خاوند کی اطاعت جو ہے نا یہ عورت پر کتنی لازم ہے، کتنی لازم ہے. ایک نوجوان عورت جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی. صحابیہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ درجات کو بلندیاں عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے مسئلے پوچھ کر قیامت تک کی امت کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات آسان فرما دی. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والدین میرے گھر والے کہتے ہیں شادی کر. آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ پہلے مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں اگر شادی کروں تو میرے ذمے خاوند کے حقوق کیا ہوں گے. اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو پھر میں شادی کروں ورنہ نہ کروں. سرکار نے فرمایا خاوند کے حقوق کی جو لسٹ ہے نا اس میں سے ایک بات تو صرف یہ سمجھ لے کہ اگر تیرے خاوند کے نتنوں سے پیپ بہہ جائے اور تو اپنی زبان سے اس پیپ کو صاف کرے پھر بھی تو خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. خاوند کا حق عورت پر اتنا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا عرض کہ یا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی ماں کا. اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے حق زیادہ کس کا ہے؟ سرکار نے یہاں والدین کا نام نہیں لیا ماں یا باپ کا، بلکہ سرکار نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے. عورت پر خاوند کا حق زیادہ، مرد پر ماں کی جو ہے ماں کا حق زیادہ. یہ ایک حدیث مبارکہ آدمی پلے باندھ لینا کہ مرد جو ہے وہ اپنی ماں کی جو ہے وہ جو اس کے ذمہ حق ہے اس کو سامنے رکھ کے اور ماں کو ترجیح دے اپنی بیوی پر. معاملات کے اندر گھر کے معاملات کے اندر ماں کو جو ہے اپنی جو ہے بیوی پر ترجیح دے اور عورت جو ہے وہ معاملات کے اندر اپنے خاوند کو ترجیح دے تو گھر کے اندر جو سکون میسر ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. سرکار نے سارے راہ متعین فرما دیے. گھروں کے اندر جس وجہ سے خرابیاں بنتی ہیں سرکار نے وہ سارے خرابیوں کا ازالہ 1450 سال پہلے ہی فرما دیا. فرمایا میرے غلاموں دین تو بڑا آسان ہے، دین پر جب عمل کرو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. جب مرد اپنے خاوند کی اپنی جو ہے ماں کی اطاعت کرے گا اور جو ہے اپنے معاملات کے اندر ماں کو ترجیح دے گا تو یقیناً عورت کو پتہ چل جائے گا یہ اس کی ماں ہے، اس کا یہ مرتبہ اور مقام. میرا خاوند جو ہے وہ جب اس کی خدمت کر رہا ہے اس کی بات مان رہا ہے تو میرے ذمہ لازم ہے کہ میں بھی اس کی خدمت کروں. اور عورت جو ہے جب اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے میرے لیے سب سے زیادہ حق مجھ پر میرے خاوند کا ہے تو میرا خیال کبھی بھی زندگی بھر جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی. زندگی بھر وہ اپنے خاوند کی اطاعت جس کے خاوند کی اطاعت کر کے جنت کا جو ہے وہ سامان کرے گی. تو بھائی بات یہ ہے کہ مختصر یہی بات ہے، لمبی چوڑی تقریر بھی کی جائے تو اس کے اندر بھی بہرحال وہ جو حدیث مبارکہ میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سرکار نے یہ بھی جو ہے ہمارے لیے متعین فرما دیا کہ نکاح کرتے وقت ہمارے کچھ ترجیحات اور ہوتی ہیں، اسلام کی ترجیحات اور ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے بھی نکاح کیا جاتا ہے نا تو 4 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. بندہ نکاح کرتا ہے تو یا وہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے لمالہا، وہ عورت بڑی مالدار ہوتی ہے تو اس کے ذہن کے اندر لالچ یہ ہوتا ہے کہ میں اسے نکاح کر لوں گا یہ مہر مجھے مل جائے گا. والے حسبہا، یا اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہوتا ہے اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہو جائے گا تو میری عزت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. والے جمالہا، یا عورت بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے. یا سرکار نے فرمایا 4تھی وجہ والے دینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے بندہ اس سے نکاح کرتا ہے.
سرکار نے فرمایا میرے غلام یاد رکھنا فاظفر بذات الدین، جب یہ سارے معاملات اکٹھے ہو جائیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف عورت کا جمال ہو، ایک طرف دین ہو اور ایک طرف عورت کا خاندان ہو، ایک طرف دین ہو عورت کی، ایک طرف عورت کی مالداری ہو، تو فرمایا پھر دین کو ترجیح دینا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، دین ایسی نعمت ہے جو دنیا کے اندر بھی باقی رہے گی اور آخرت کے اندر بھی باقی رہے گی۔ فرمایا خود دوسری حدیث میں بارکہ سرکار فرمایا مال تو ختم ہونے والا ہے، اور فرمایا جو آدمی اس نیت سے نکاح کرتا کسی مالدار عورت سے، اللہ اس کو فقیر بناتا ہے۔ فرمایا جو آدمی جو ہے کسی حسب کی وجہ سے، کسی خاندان بڑے ہونے کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ رسوا کرتا ہے۔ اور فرمایا جمال کی بات ہے، حسن و جمال تو یہ تو جانے والی چیز ہے، کچھ سال گزر جائیں گے تو وہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا، لیکن دینداری ختم نہیں ہوگی، دین اس دنیا میں بھی باقی رہے گا، آخرت کے اندر بھی باقی رہے گا۔ اس لیے فرمایا میرے غلام ترجیح دینا تو دین کو ترجیح دینا۔ تو عزیزان گرامی قدر، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ احکام شریعہ سمجھ کی انہی کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے عزیز القدر عزیزم کی جو شادی خانہ آبادی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں والا اور بابرکت بنائے، اور ان کی جو ہے ہمشیرہ صاحبہ کی جو شادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی، یہ ہمارے بھائی مجھے ان کا نام نہیں آتا، آج ان کا نکاح انشاءاللہ جو ہے ابھی جو ہے بہت بڑی سعادت کی بات کہ ہمارے پاس ایک علمی روحانی عظیم شخصیت شیخ گرامی وہ انشاءاللہ ابھی نکاح پڑھائیں گے، تو یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے کہ ہمارے بھائی کا نکاح جو ہے وہ شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ موقع تو بڑی خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی سمجھ لیں ان کی ڈبل ہے، اس لیے کہ ان کا نکاح الحمدللہ ایک اللہ کا ولی پڑھا رہا، یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ آل رسول بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت بڑے شیخ بھی ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی عالم باعمل ہیں، الحمدللہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس نکاح کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے، اور اس کی برکات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔